اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ اس وقت ملک کی سب سے بڑی اہم ترین خبر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر فرد جرم عائد نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب عمران خان پر فرد جرم عائد نہیں ہوگی۔ عدالت نے کہا ہے کہ آپ تحریری بیان حلفی جمع کریں، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے۔ عمران خان ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے۔ جب وہ ہائی کورٹ پہنچے تو انہوں نے روسٹرم کے نزدیک بیٹھنے کو ترجیح دی، کیونکہ ان کے حساب سے جیسے ہی سماعت شروع ہوگی وہ معزز عدالت سے اجازت مانگیں گے کہ روسٹرم پر آ کر کے انہیں بولنے کی اجازت دی جائے۔ اور جیسے ہی کیس کی سماعت شروع ہوئی، عمران خان روسٹرم پر آئے، انہوں نے اجازت مانگی، عدالت نے اجازت دے دی۔ عمران خان نے کہا کہ میں ہمیشہ قانونی اور آئینی لحاظ سے سارے کام کرتا ہوں، سارے بیانات دیتا ہوں۔ میرا قطعی طور پر ایسا ارادہ نہیں تھا کہ خاتون جج کو دھمکی دی جائے۔ اگر عدالت چاہتی ہے، وہ کہتی ہے، تو میں خاتون جج کے گھر جا کر بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ان سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ انہوں نے روسٹرم پر وضاحت کی، جس وضاحت کے بعد جو لارجر بینچ تھا، جسٹس اطہر من اللہ کی زیر صدارت، جو سماعت کر رہا تھا، ان سب نے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد عدالت نے بڑا فیصلہ دے دیا کہ کپتان پر فرد جرم عائد نہیں ہوگی، اور کپتان نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ آئندہ بھی کوئی ایسا بیان نہیں دیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کی بات کی ہے اور وہ ہمیشہ بالادستی پر ہی قائم رہیں گے۔ اس چھوٹی کے بعد عدالت کا بہت بڑا فیصلہ۔ آج شاید حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ عمران خان پر فرد جرم عائد ہوگی، وہ نااہل ہوں گے بہت سارے دیگر کیسز سے، لیکن حکومت کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب ساتھ ہی عمران خان نے ہفتے کی کال دے دی ہوئی ہے، قوم آ رہی ہے، روانہ ہو رہی ہے، اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے، خندقیں کھود دی گئی ہیں، کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، کوئی آمد رفت نہیں ہو رہی ہے۔ کپتان آئے گا، اتنے بڑے جلوس کو روکنا، اتنی عوام کو روکنا بہت بڑا مشکل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔